ابھی آپ دیکھیں نا، اس پر میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، یہ چندریان 3 جو الحمدللہ پورے ہندوستان کے لیے فخر کی بات ہے، اور میں اسرو کو اور تمام سائنسدانوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم ہندوستانیوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں نے وہ کام کیا ہے کہ جہاں تک کوئی نہ جا سکا ہے، وہ آج اللہ کا شکر ہے اسرو نے وہاں تک پہنچا دیا ہے، اور ہندوستان کا نام پوری دنیا میں آج اللہ کا شکر ہے کہ اس مسئلے میں مشہور ہو گیا کہ جہاں تک نہ امریکہ جا سکا، کوئی نہیں جا سکا وہاں تک، جہاں تک یہ لوگ گئے ہیں۔ یہ بہت کامیابی ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں نے بتایا نا کہ ہندوستان ہمارا کون سا ہے پچھلے جمعہ کو، کہ وہ ہندوستان ہے خواجہ غریب النواز کا ہندوستان ہے، مخدوم مائمی کا ہندوستان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا ہندوستان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہونا بھی تھا۔ اچھا، اس کی راہ کس نے نکالی؟ بات آئی تو سن لیں، اس کی راہ کس نے نکالی ہے؟ تو پہلا سفر جس نے کیا ہے وہ تاجدار کائنات ہے۔ معراج میں گئے تھے نا، تو یہ تو پتہ ہے نا کہ پھر راستے ہیں، جایا جا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، آدم علیہ السلام تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں گئے ہیں۔ اچھا، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ فرماتا ہے تبیانا لکل شیء۔ بات آئی اس لیے تھوڑا سا میں عرض کروں، موضوع میرا دوسرا تھا۔ قرآن میں ہر شے کا کھلا بیان ہے، ہر شے کا بیان ہے، ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک و تر نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ کے عقل کی غلطی ہے، قرآن کی نہیں، قرآن میں سب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یار پھر قرآن جلایا جاتا ہے اور اللہ کہتا ہے ہم حفاظت کریں گے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر عذاب بھی نہیں آتا ہے، ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وجہ سمجھ لیں آپ، وجہ یہ ہے کہ قرآن ہی پڑھیں آپ، یہ عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں یہ لوگ گستاخی والے، عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ یاد رکھیے کہ جیسے آپ والد کی حیثیت سے ہیں، آپ کو اپنے بچے پہ پیار آ گیا، تو جب پیار رہے گا اس وقت غصہ نہیں رہے گا، کیونکہ پیار رحمت ہے، شفقت اور محبت یہ رحمت ہے۔ غصہ تھا مگر اچانک دیکھے اور پیار آ گیا تو غصہ ختم ہوگا کہ نہیں؟ رحمت اگر آئے گی تو غصہ بھی ختم ہو جائے گا، تفکرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ قرآن میں ہے، ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں، وہاں بھی حضور کے لیے یہ ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، واللہ یعصمک من الناس، حبیب ہم تمہارے عاصم، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ سے کہہ دے کہ مجھ پر پتھروں کی بارش برسا دے، پتھروں کی بارش برسا دے۔ اب وہ سچے نبی ہیں مگر وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ اگر سچے ہیں تو بارش برسا دے، کہہ دے پتھر برسا دے وے ہم پر اور ہم مر جاویں۔ اب اس پر آیت اتری، یہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ وجہ سمجھا رہا ہوں، صوفی صاحب ایک اشارہ بھی کیے تھے مجھے، تو میں نے کہا اس نقطے کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں کہ عذاب اس لیے نہیں آ رہا ہے، اس نے کہا ہے میں حفاظت کروں گا اور وہ کر رہا ہے، مگر اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ وجہ اس یہ ہے کہ وہاں جب سامنے تانا دیا تو اللہ نے آیت بھیجی اور فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب اگر تم دنیا میں نہ ہوتے تب ان کو بتاتا میں، کیونکہ تم کو میں نے بنایا ہے رحمت، تم رحمت للعالمین ہو، اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں رحمت ہوگی عذاب نہیں اترتا ہے، عذاب نہیں آتا۔ تو حبیب اگر تم نہ ہوتے تب ان کو بتاتا کہ تم کون ہو اور تمہاری شان کیا ہے، مگر تم انہی کے بغل میں کھڑے ہو اور یہ کہہ رہا ہے کہ پتھر برسا دو اگر سچے ہو۔ حبیب اگر تم یہاں ہوتے، دنیا میں نہ بھیجا ہوتا، تب ان کو بتاتا۔ حبیب تم رہو گے، تمہارے صدقے میں کافر بھی محفوظ رہیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ رحمت کا تقاضا یہ، تو حضور پہلے تھے کہ ابھی بھی ہیں؟ تھے کہ ہیں؟ بتائیں آپ، ہیں؟ تو جب رحمت رہے گی تو عذاب نہیں آئے گا۔ تو کافر اگر محفوظ ہیں
गुस्ताख अगर महफूज है तो ये रहमतुल आलमीन का सदका है, सदका है। तो मैं अर्ज कर रहा था, कुरान में तो सब कुछ है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि कोई खुशको तर नहीं है जो कुरान में ना हो, कोई खुशको तर नहीं है जो कुरान में ना हो। तो जो लोग चांद पे गए तो इसका तज़किरा भी तो कुरान में होना चाहिए भाई। जब सब कुछ कुरान में है तो चांद पे जाने का तज़किरा नहीं होगा, है ना कुरान में। हाँ, कुरान शरीफ में चांद पे जाने का तज़किरा है। और सबसे पहले जो गए 1969 नासा की तरफ से जो लोग गए थे, नील अर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बुश, माइकल कोलिंस, ये 3 लोग थे जो पहली मरतबा 1969 में पहली मरतबा चांद पे गए। कोलिंस तो उतरा ही नहीं था, 2 तो उतरे थे उसमें, फिर वो गर्दिश करता रहा। अब कुरान की हक्कानियत सुने आप। हाँ भाई, बहुत बड़ी कामयाबी है ये चांद पे जाना, ये फ़ख्र की बात है, ये फ़ख्र की बात है पूरे हिंदुस्तानियों के लिए कि चांद तक हम लोग पहुंच गए और उस हिस्से तक गए जहां आज तक कोई न जा सका है। मगर जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं तो हम चांद पे गए हैं, मगर चांद को देखें कि मुस्तफ़ा के कदमों में वो खुद आ रहा है जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार के चचा हैं, तो जब आप झूले में झूलते थे, झूले में लिटाया जाता था, तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं देखता था, सरकार से कह रहे हैं कि मैंने आपको देखा कई मरतबा कि जिस तरफ आप इशारे करते हैं चांद उधर ही झुक जाता है, जिस तरफ आप इशारे फरमाते हैं चांद उसी जानिब चला जाता है। तो सरकार मुस्कुराए और फरमाया, इससे बड़ी बात मैं बता दूं? तो हज़रत अब्बास ने कहा, फिर बता दें आप। तो मेरे आका फरमाते हैं कि जब मैं रोने जाता था कि अब रोऊंगा, तो चांद मुझे चुप करा देता था कि या रसूल अल्लाह आप ना रोएगा, आप ना रोएं, आप ना रोएं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान में इसका तज़किरा है। जब 1969 में गए, कुरान की हक़ानियत सुने आप, तो उसका तज़किरा कुरान में कैसे है? हज़रत इब्न अब्बास तो फरमाते हैं कि अगर ऊँट के नकेल की रस्सी गुम जाए तो फरमाते हैं मैं कुरान से उसको ढूंढ लूँगा, मैं कुरान से उसको ढूंढ। कुल कुरान का इल्म जो है उसमें सारे मतलब क़यामत तक के सारी बातें कुरान में। मैंने कहा नहीं हमारी अक़लों का कसूर है, हम लोग पढ़ते नहीं कुरान को ना साइंसी एतबार से। आज जितने साइंसदान हैं रिसर्च कर रहे हैं, वो सब के सब आप देखें कोई कुरान पे रिसर्च कर रहे हैं, सरकार के फरमान पे रिसर्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ इल्म की बड़ी कमी है, हम पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते नहीं। तो अर्ज़ कर रहा था कि पहले जब ये लोग गए तो कुरान में तज़किरा क्या है? लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़ फमा लहुम ला युमिनून। रकबा माने होता है सवार होना, ठीक है, उसी से रकाब आता है, ठीक है। तो रकबा माने सवार होता है। कुरान क्या कहता है? लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, वो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। कुरान की हक़ानियत 1400 साल पहले सुने आप। वो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। और कैसे जाएंगे जानते हैं? सवार होके जाएंगे, कोई चीज़ बनाएंगे, फिर उस पर सवार होंगे। और लतरकबुन्ना जो है ना, वो 2 से ज़ायद के लिए आता है। उर्दू में तस्निया नहीं होता है, ठीक है, वाहिद होता है, जमा होता है। और अरबी ग्रामर में वाहिद होता है, तस्निया होता है, जमा होता है। यानी एक है तो उसको वाहिद कहते हैं, 2 है तो उसको तस्निया कहते हैं, 2 से ज़ायद हो तो उसको जमा कहते हैं, 2 से ज़ायद जो उसको जमा कहते हैं। अब देखें अल्लाह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है लतरकबुन्ना, वाहिद का नहीं है, तस्निया का भी नहीं है, जमा का है। और जमा तभी होगा जब 2 से ज़्यादा लोग जाएं। कुरान की हक़ानियत सुने आप, लतरकबुन्ना तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब 2 से ज़्यादा लोग सवार हों। 1969 में पहला सफ़र जो हुआ है उसमें 3 लोग थे, ये पहला सफ़र था। और कुरान 1400 साल पहले कहता है लतरकबुन्ना, वो 1-2 नहीं होंगे, कम से कम 3 लोग होंगे। और फिर कुरान आगे हक़ानियत बयान करता है तबक़न अन तबक़, इस तबक़ से दूसरे तबक़ तक ये मुमकिन है जाना, ये कुरान ने दिया है। ये रास्ता जो खुला है ना कि चांद पे जाया जा सकता है, किसी भी धर्म के किसी किताब में नहीं है,
اگر کسی کتاب میں ہے وہ ایک کتاب ہے جس کو قرآن مقدس کہا جاتا ہے، بس صرف قرآن مقدس میں ہے۔ اور اس پر ریسرچ کیا اور پھر گئے، تو جب وہاں گئے 1969 کی بات کر رہا ہوں، یہ پہلا ہی سفر تھا، تو جب اس میں گئے اور جانے کے بعد قرآن آگے بیان کرتا ہے، قربان جائیں حقانیت پہ، کہ ابھی تذکرہ ہوا نہیں، ابھی کوئی معاملہ واقعہ رونما نہیں ہوا، 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے فما لہم لا یؤمنون، وہ جتنے جائیں گے اس میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا، یہ قرآن ہے، فما لہم لا یؤمنون، اس میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا جائیں گے، نہیں کہا ضرور جائیں گے اور جاتے ہی رہیں گے، تحقیق کرتے ہی رہیں گے۔ تو جو بات آج ہوئی ہے قرآن نے 1400 سال پہلے وہ بیان فرما دیا تھا۔ اچھا، اب اس پر تھوڑا سا میں سائنسی اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پڑھیں، ہم لوگ کیا کہتے ہیں، وہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، بھائی آپ ہر علم حاصل کریں، میں منع نہیں کرتا ہوں، مگر اللہ اس کے رسول کی پہچان کے لیے جو علم ہے وہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ تو آپ دنیا پہچان لیں، اگر اللہ اس کے رسول کو نہ جان سکیں تو تف ہے ایسے علم پر۔ اسی لیے آج لوگ آپ دیکھیں نا، یہ ڈاکٹر صاحب ہے مولوی لوگ، یہ مولانا لوگ، اب وہ جو مولوی مولانا کہہ رہا ہے نا، اس کو وہ اپنے باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا ہے، وہ اپنے باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا ہے، دعائے قنوت بھی یاد نہیں ہوگا، مگر تنقید کر رہا ہے۔ بھائی جتنے علوم ہیں سب کا مطلب ہے تجارت کرنا، پیسے کمانا، اور یہ علم ایسا ہے جس کا مقصد ہے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا۔ یہ فرق ہے دونوں میں، دونوں میں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں تو مصلی ہی دے دیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو تو وہ مدرسے ہی میں پڑھائے، نہیں، یہ شرط تو ہے نہیں۔ بھائی آپ عالم ہے تجارت بھی کریں، آپ حافظ قرآن ہے تو ماشاءاللہ دکان بھی چلائیں، آپ ضروری نہیں ہے کہ مسجد سے جڑ جائیں نا۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا دین تو سکھا دیں کہ آپ کی نماز جنازہ وہ پڑھ سکیں۔ باپ کی لاش رکھی ہے، آپ نے ایم اے بی اے کرا دیا، اور بالکل کرائیں، ضرورت ہے، کیونکہ آج سب سے بڑا ہتھیار ایجوکیشن ہے، سب سے بڑا ہتھیار۔ جو قوم پڑھے گی وہ قوم بڑھے گی، ٹھیک ہے، ایجوکیشن ہے، مگر اپنے مذہب کو اتنا پڑھائیں آپ۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ اسکول کالج میں بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، مائیں بھیجتی ہیں، آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں، مہینے کا اتنا دے رہے ہیں، سال کا اتنا ڈونیشن دے رہے ہیں، اور حافظ جی کہتے ہیں بھائی مدرسے میں اتنی فیس ہے، تو آپ کے چہرے بن جاتے ہیں۔ یہ ہے آپ کے ایمان کا حال کہ آپ، اور پھر کہتے ہیں وہ 3 سال ہو گیا بچہ کچھ نہیں پڑھ پایا۔ 10 سال آپ کا بچہ پڑھتا ہے، وہ کیا کر لیا بتائیں آپ مجھے؟ 10 سال میں 1,00,000 2,00,000 آپ کا خرچہ ہوا تو کتنا دیا کما کے آپ کو؟ 10 سال تک چپی سادھے رہتے ہو، یہاں 2-3 سال ہوا تو بولے اتنا سال ہو گیا ابھی قاعدہ پڑھ رہا ہے۔ حد ہو گئی، افسوس ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، کم سے کم بچہ یہاں آئے گا تو حضور کی باتیں تو سنے گا، قرآن کی باتیں تو سمجھے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْعَظِيمَ۔ اے حبیب، ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو علم اگر حاصل کرنا ہے تو بھی در مصطفیٰ پہ آپ آئیں، در مصطفیٰ۔ سرکار نے علم پر بڑی محنت کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بدر میں جو قیدی آئے تھے تو سرکار نے فرمایا جو پڑھا لکھا ہے وہ 70 لوگوں کو پڑھائے اور آزاد ہے۔ علم پر اتنا محنت کیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا پہلا سبق کیا ہے؟ سرکار پر جو وحی اتری ہے تو پہلا میسج پوری قوم انسانیت کے لیے تھا، اقرا، پڑھیے۔ یہ پہلا میسج تھا، ایسا میسج کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ نے کہا محبوب پڑھیے۔ تو پہلا میسج قوم مسلم کو یہ ہے کہ پڑھیے۔ آج ہماری قوم دور ہوتی جا رہی، اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، اور مذہبی تعلیم بھی دلائیں تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے علوم تھے۔ میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم سائنس کے حوالے سے۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں کہ بھائی وہ دیکھیں وہ ماشاءاللہ بڑا سائنسداں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سائنسداں ہوئے زمین پر کوئی نہیں گزرا ہے، کوئی نہیں گزرا۔ میں اس میں 1-2 مثال دیتا ہوں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں لقد ترکنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء الا اذكرنا منه علما۔ علم سائنس جو پڑھتے ہیں اور پھر حضور کی یہ حدیث سنیں، میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کہ سرکار نے ہمارے لیے اتنا چھوڑا علم کہ جو پرندہ آسمان میں سے اپنے پروں کو بھی حرکت دیتا ہے، وہ جو پھڑپھڑاتا ہے نا، حرکت دیتا ہے، تو صحابی کہتے ہیں سرکار نے اس حرکت کے بارے میں بھی ہمیں مکمل بتا دیا تھا۔ جو پرندہ حرکت کرتا ہے نا، تو وہ کس طرح حرکت کرتا ہے، کیا کنڈیشن ہوتی ہے، سائنسی اعتبار سے کیسے وہ حرکت کر لیتا ہے، تو صحابی کہتے ہیں سرکار نے وہ جو پر حرکت دیتا ہے نا، اس حرکت کا جو علم تھا سائنسی، صحابہ فرماتے ہیں حضور نے وہ ہمیں بتا دیا تھا، ہمیں بتا دیا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں آگے، اچھا یہ مسند بن احمد بن حنبل کی حدیث ہے، 21477 نمبر۔ پھر دوسری حدیث سنیں، صحابی فرماتے ہیں وما يتقلب في السماء طائر الا ذكرنا منه علما۔ آپ دیکھیں کبھی پرندہ اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے، ایک تو حرکت ہو گئی، تو اس حرکت کے بارے میں سرکار نے جو سائنسی علم تھا وہ صحابہ کو بتا دیا تھا۔ مگر بعض پرندے ہوتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں۔ اب ہوا میں یہ کرنا کہ اوپر جاؤ پھر نیچے آؤ، تو وہ گرتا بھی نہیں ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ آسمان میں جو بھی پرندہ نقل و حرکت کرتا ہے، اوپر نیچے جاتا ہے، تو وہ حرکت کس طرح کر لیتا ہے، یہ ایک علم ہے کہ وہ حرکت کرتا ہے تو رکا کیسے رہتا ہے، وہ نیچے کیوں نہیں آ جاتا، جب نیچے آتا ہے پھر اڑ جاتا ہے، تو وہ کیوں حرکت کرتا ہے اور کیوں رکا رہتا ہے اور کیوں پرواز کر لیتا ہے، یہ جو سائنسی علم تھا صحابی فرماتے ہیں سرکار نے وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما دیا تھا، سرکار نے بتا دیا تھا۔ اور پھر سرکار خود ہی فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا نہیں کہ ہمارے یہاں پڑھتے نہیں ہیں، ارے بھائی ٹوپی جبہ داڑھی کرتا پائجامہ سے علم آتا ہے، ہمارا تو یہی ہے نا کہ اگر کوئی کچھ الٹا سیدھا کر دیا، داڑھی والا تھا ٹوپی تھا تو بولے مولانا صاحب تھے، ارے بھائی ہر داڑھی والا مولانا ہوتا ہے، ہر ٹوپی لگانے والا مولانا ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہو ٹوپی چھوٹی بھی لگائے تو چل جائے گا نا، اصل علم ہے۔ وہ جملے میں کہتا رہتا ہوں نا کہ سر پہ کیا ہے یہ نہ دیکھو، سر میں کیا ہے، سر کے اندر کیا ہے یہ دیکھنا چاہیے ہمیں، ٹھیک۔ تو سرکار فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قام فین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، فاخبرنا ان بدء الخلق حتى دخل اہل الجنہ منازلہم واہل النار منازلہم۔ صحابی فرماتے ہیں کہ سرکار ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے، مجمع تھا صحابہ کا، اور سرکار نے بیان کرنا شروع کر دیا، بیان کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح بیان کیا کہ ایک ایک کا نام لے کر کے، ایک روایت اور شامل کرتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں کتاب اور بائیں ہاتھ میں کتاب ہے، داہنے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں جو جنت میں جائے گا اس کا نام، اس کے باپ دادا کا نام سب میں جانتا ہوں۔ تو صحابی فرماتے ہیں سرکار کا، یہ بخاری شریف ہے، اس پہ نہ لڑا کریں کہ یہ علم تھا یا یہ نہیں تھا، یہ کم علمی اور جہالت ہے اور اندھے پن ہونے کی دلیل ہے، حضور حضور ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے خلق سے لے کے دنیا جب سے بنی ہے اور جنت میں داخل ہو جانے تک جتنے علوم تھے مصطفیٰ کریم نے سب بتا دیا تھا، سب بتا دیا تھا۔ آخری روایت سن لیں، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، میں یہ علم کی بات کر رہا ہوں کہ آپ حضور کے در پہ آئیں، سرکار کیا فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یؤتی، بخاری میں ہے کہ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں ہی بانٹتا ہوں، میں ہی بانٹتا ہوں، تو جس کو جو کچھ ملا ہے اور قیامت تک جو کچھ ملے گا در مصطفیٰ کی خیرات ہے، در مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا سیکون فی آخر امتی رجال یرکبون علی شروج کاشباہ الرحال، سرکار نے فرمایا یعنی میری امت کے آخری دور میں ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اونٹ گھوڑے اور گدھے کی سواری کے بجائے نئی اور بڑی بڑی سواریاں استعمال کریں گے اور ان پر سوار ہوں گے۔ یہ کس دور میں سرکار کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں؟ اس دور میں کہ جن کے باپ دادا اونٹ اور گھوڑے پر سواری کرتے تھے،
اس دور میں کھڑے ہو کے کہتے نہیں یہ سب چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا، بڑی بڑی سواریاں آئیں گی. اور پھر اس پر ایک روایت اور کوٹ کرتا ہوں، سرکار نے نام بتا دیا ہے، قربان جایا، نام بتا دیا ہے، سیکون آخر هذه امہ رجال یرکبون علی المیاسر، میری امت کے لوگ آخری زمانے میں میاسر پر سفر کریں گے، میاسر پر سوار ہوں گے. فقلت لابی وما المیاسر، تو صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ میاسر کیا ہے، تو انہوں نے بتایا بڑی بڑی سواریاں. اب میاسر کا مفہوم میں سمجھا رہا ہوں اپنی سمجھ سے، وہ سمجھیں. عربی میں تے نہیں آتا ہے، آتا ہے نہیں ہے نا، تو اب تے کی جگہ تا کا استعمال ہوتا ہے عربی میں، تا کا استعمال ہوتا ہے، ٹا کا استعمال ہوتا ہے. عربی میں ٹے نہیں، قرآن میں ٹے نہیں ہے. تو میاسر پر سفر کریں گے اور میاسر کا واحد موثر آئے گا، موثر یہ واحد بنے گا، میاسر جمع ہوگا. اب ٹے چونکہ عربی میں آتا نہیں ہے تو سرکار فرماتے ہیں موثر پر سفر کریں گے، سوار ہوں گے. اب عربی میں ٹے نہیں آتا ہے، اب اس کا جب ترجمہ کریں گے تو بنے گا کہ سرکار 1400 سال پہلے دیکھ رہے تھے کہ لوگ موٹر پر سفر کریں گے، موٹر پر سفر کریں گے، کیونکہ عربی میں ٹے نہیں آتا ہے. تو آج جتنی ترقیاں ہو رہی ہیں سرکار 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں، اور اسی پر ہم تحقیق کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. بس یہیں پر بات ختم کر دیں. اور میں نے کہا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے. آخری ایک روایت سن لیں. سرکار نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعۃ حتی تکلم السباع الانس، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. کس دور میں بول رہے ہیں وہ ذرا تصور کیجئے. سرکار فرماتے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک درندے انسانوں سے بات کرنے نہ لگ جائیں. آپ دیکھیں کہ سی آئی ڈی کتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہاں ادھر گرا ہے، ادھر سے گیا ہے، ادھر سے گیا. اس دور میں تصور نہیں تھا 1400 سال پہلے. مگر میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں جب کھانا کھایا کرو تو پلیٹ کو چاٹ لیا کرو، انگلیاں چاٹو کہ سرخ ہو جائیں. خیال آتا ہے ایسا کیوں؟ میں نے ایلس جان کو پڑھا، امریکہ کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میں نے ان کو پڑھا کہ بھائی ایسا کیوں کہ انگلیاں چاٹ لی جائیں. انہوں نے بھی یہی تحقیق کیا ہے. تو وہ بتاتے ہیں آپ دیکھیں سب کو کیلشیم کی بیماری ہو رہی ہے، کیلشیم کی کمی ہے. ڈاکٹر کے پاس جائیں ایک گولی کیلشیم کی ضرور دیتا ہے. کیوں دیتا ہے جانتے ہیں؟ ہمیں کھانا کھانے کا سنت طریقہ نہیں یاد رہا. میرے سرکار کیسے فرمائے کھاؤ. ایلس جان، ڈاکٹر ایلس جان لکھتے ہیں جو کیلشیم ہوتے ہیں وہ وزنی ہوتے ہیں، ان میں وزن ہوتا ہے، تو وہ پلیٹ میں چپک جاتے ہیں، یہ گھائیوں میں، انگلیوں کے گھائیوں میں چپک جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں، ڈاکٹر ایلس جان کہتے ہیں کہ پلیٹ چاٹ کے کھایا کریں. کیوں؟ تاکہ وہ جو چپک گئے ہیں نا کیلشیم وہ آپ کے منہ میں چلے جائیں گے، تو کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی. ڈاکٹر ایلس جان 1400 سال کے بعد تحقیق پیش کر رہے ہیں. مگر میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق نہیں، کیلشیم کو دیکھ بھی رہے تھے کہ وہ چپکتا کہاں ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ انگلیاں چاٹ کے کھایا کرو یہاں تک کہ انگلیاں سرخ ہو جایا کریں. یہ میرے آقا کی بصیرت تھی. تو سرکار سے جڑے. بس بات زیادہ ہو گئی.